السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، انفراسٹرکچر کی تباہی سے جہاں کروڑوں روپے ضائع ہوتے ہیں، وہیں عوام کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سرکاری املاک کی تباہی قوم کے خون پسینے کی کمائی کا ضیاع ہے، جس پر ارباب اقتدار کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام میں نہ صرف انفراسٹرکچر کی تباہی کے حوالے سے رپورٹس شامل ہیں، بلکہ صحت اور تعلیم سمیت دیگر شعبوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اور ناظرین، اب چلتے ہیں باقاعدہ پروگرام کی طرف، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلیں گے صوبہ سندھ کی طرف۔ دیکھتے ہیں سندھ سے موصول ہونے والی اہم رپورٹس۔ ناظرین، بے روزگاری کا عفریت ہماری نوجوان نسل کو نگل رہا ہے، جس کی وجہ سے نوجوانوں میں بے راہ روی اور مجرمانہ سرگرمیوں کی جانب رغبت بڑھ رہی ہے۔ دوسری جانب سرکاری ملازمتوں کا حال یہ ہے کہ ایک برس قبل پرائمری ٹیچرز کی ملازمت کے لیے ٹیسٹ پاس کرنے والے سینکڑوں نوجوان تاحال ملازمت سے محروم ہیں، جس کے خلاف ان نوجوانوں نے خیرپور میں احتجاجی ریلی نکالی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پرائمری ٹیچرز کی ملازمت کے لیے ہونے والا ٹیسٹ پاس کرنے والے سینکڑوں نوجوانوں نے نوکری نہ ملنے کے خلاف خیرپور میں احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت غلام حسین شار، عزیز منگریو، طالب جانوری اور دیگر کر رہے تھے۔ شرکائے ریلی نے کچہری روڈ، فیض محل روڈ اور کوٹ روڈ پر پیدل مارچ کیا۔ اس دوران ریلی کے شرکاء اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے۔ ریلی کے قائدین نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے 1 سال قبل پرائمری ٹیچرز کی ملازمت کے لیے ہونے والا ٹیسٹ پاس کیا تھا، لیکن اب تک ان کو اپائنٹمنٹ لیٹر جاری نہیں کیے گئے۔ انہوں نے الٹیمیٹم دیا کہ اگر 11 اکتوبر تک انہیں تقررنامے جاری نہ ہوئے تو وہ چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے خود سوزی کریں گے۔ عبداللہ شاہ غازی اور اس سے پہلے داتا دربار میں ہونے والے حملوں میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ جمعرات کی شب عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر پہلا دھماکہ مزار کے مرکزی دروازے جبکہ دوسرا سیڑھیوں پر ہوا۔ دونوں دھماکوں میں تقریباً 3 منٹ کا فرق تھا۔ اس سے پہلے جمعرات ہی کے روز 1 جولائی کو داتا دربار میں 2 خودکش حملوں نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان حملوں میں 50 سے زائد زائرین شہید ہو گئے جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ پہلا دھماکہ داتا دربار کے تہخانے میں واقع لنگر خانے میں ہوا تھا اور زائرین پہلے حملے سے سنبھل نہ پائے تھے کہ تقریباً 3 منٹ بعد ان کے درمیان موجود ایک خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دونوں مزاروں پر حملوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا ماسٹر مائنڈ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ داتا دربار پر حملوں کے بعد ملک بھر میں اولیاء کرام کے مزارات، اہم مساجد اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ کئی مزارات کے باہر پولیس کی اضافی نفری تعینات کرنے کے دعوے کیے گئے۔ حکام نے بتایا کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے چیکنگ کے جدید آلات، واک تھرو گیٹس نصب اور کلوز سرکٹ کیمرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن دہشت گرد پھر بھی اپنے ناپاک مقاصد میں کامیاب ہو گئے۔ کراچی کے علاقے ملیر کا رہائشی حیدر خان اپنے پہلے بیٹے کی پیدائش پر بیوی اور بہن کے ہمراہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دینے گیا تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ یہ شام اس کی زندگی کی آخری شام ہوگی اور اس کا 1.25 ماہ کا بیٹا یتیم ہو جائے گا۔ بم دھماکے میں جان کی بازی ہارنے والے 30 سالہ حیدر خان کی بہن کا کہنا ہے کہ اس کا بھائی بہت دیر تک زخمی پڑا رہا۔ جوان بیٹے کی موت نے حیدر خان کی بوڑھی والدہ کو بھی صدمے سے دوچار کر دیا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ حیدر خان کے والد اقبال خان نے جب اپنے بوڑھے کندھوں پر اپنے جوان بیٹے کی میت کا بوجھ اٹھایا تو ان کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ حیدر خان کے اہل خانہ اس وقت شدید رنج و غم کا شکار ہیں۔ ان کا حکومت سے یہی سوال ہے کہ ان کی بچے کی المناک موت کا ذمہ دار کون ہے۔ کیمرہ مین جلال الدین کے ساتھ کرن خان، دنیا نیوز، کراچی۔ حسینہ پنہور کے شوہر محمد جمن پنہور کا کہنا ہے کہ اس کی بیوی صحت مند اور نارمل زچگی کے لیے آئی تھی۔ ڈاکٹرز نے آپریشن لازمی قرار دے کر دوپہر 2 بجے آپریشن کیا اور خون کی بوتل لگا دی۔ 15 منٹ کے دوران اس کی جوان سالہ اہلیہ ہلاک ہو گئی۔ گائناکالوجسٹ ڈاکٹر عزرا خاصخیلی کا کہنا تھا کہ مریضہ بالکل صحت مند تھی اور آپریٹ کیے گئے مریض کو پانی نہیں پلایا جاتا۔ ورثہ نے شاید اسے پانی پلا دیا یا کلموری ایمبوزن کے باعث اس کی موت واقع ہوئی۔ جاں بحق ہونے والی حسینہ پنہور کے شوہر جمن پنہور کا مطالبہ ہے کہ واقعے کی انکوائری کروائی جائے۔ اور ناظرین، اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ سندھ سے موصول ہونے والی خبروں کا۔ دادو کے علاقے رادھن میں لو میرج کرنے والے جوڑے نے قتل کی دھمکیوں کے بعد تحفظ کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ سنم میرانی اور شاہد لاکھیر نے کچھ عرصہ قبل لو میرج کی، جس کے بعد چچا اور ماموں کی جانب سے قتل کرنے کی دھمکیاں ملنے پر تحفظ کے لیے دادو کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے پسند کی شادی رچانے والی دوشیزہ سنم میرانی نے موقف اختیار کیا کہ اس کی خالہ زاد شاہد سے منگنی ہوئی تھی۔
تاہم والد کے انتقال کے بعد چچا نیاز میرانی اور ماموں پریل میرانی شادی کے خلاف تھے۔ شادی کے بعد وہ سیاہ کاری قرار دے کر قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جوڑے نے تحفظ کی اپیل کرتے ہوئے مرضی کی زندگی گزارنے کی استدعا کی ہے۔ عدالت نے جوڑے کو مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دیتے ہوئے مقامی پولیس کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم دیا۔ دادو میں شہری ویلفیئر اتحاد کی کال پر شہریوں، طالب علموں، اساتذہ اور سماجی کارکنان نے سیلاب متاثرین کے اسکولوں سے کیمپوں میں منتقلی کے لیے مظاہرہ کیا۔ پریس کلب دادو کے سامنے عنایت جمالی، قائم سیال اور دیگر کی رہنمائی میں احتجاجی مظاہرہ کرنے کے بعد عدالتی بھوک ہڑتال کرتے ہوئے سیلاب متاثرین کو ٹینٹ سٹی قائم کر کے اسکولوں سے وہاں منتقل کر کے گزشتہ 7 ماہ سے بند تدریسی عمل کو بحال کروانے اور طالب علموں کو تعلیمی سال بچانے کی اپیل کی۔ ڈہرکی کے نواحی گاؤں طاہر بھٹی میں جلد کی پراسرار بیماری کا شکار 5 بچوں میں سے 1 بچی جاں بحق جبکہ 4 بچے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ ڈہرکی کے نواحی گاؤں طاہر بھٹی میں جلد کی پراسرار بیماری میں مبتلا 5 بچوں میں سے 1 بچی جاں بحق ہو گئی ہے اور 4 بچوں کی زندگی کو سخت خطرہ لاحق ہے۔ ان 5 بچوں کی جلد کی پراسرار بیماری کی خبر دنیا نیوز پر نشر ہونے کے بعد ایڈیو ہیلتھ ایاز جمانی نے نوٹس لیتے ہوئے 5 بچوں کو جناح اسپتال کراچی منتقل کرنے کی ہدایت جاری کی تھی، لیکن انہیں صرف جناح اسپتال کراچی میں پہنچا کر 20,000 روپے دے کر ضلعی حکومت کی جانب سے جان چھڑا لی گئی۔ حکومتی عدم توجہی اور غربت کے باعث والدین ان بچوں کو واپس گھر لے آئے، جن میں سے 1 بچی 11 سالہ یاسمین جاں بحق ہو چکی ہے اور 4 بچے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ حیدرآباد میں حالی روڈ کے قریب واقع ڈھلائی کی بھٹی میں تیل کی ٹنکی پھٹ جانے سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں جبکہ 1 کا ہاتھ ضائع ہو گیا ہے۔ دکان میں سلور کی ڈھلائی کا کام جاری تھا کہ صبح 11:30 بجے تیل کی ٹینکی زوردار دھماکے سے پھٹ گئی جس سے دکان مکمل طور پر منہدم ہو گئی، جس کے نتیجے میں دکان مالک محمد یوسف شدید زخمی جبکہ اس کے بھائی کا ہاتھ ضائع ہو گیا۔ دونوں کو زخمی حالت میں سول ہسپتال حیدرآباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اب ایک بریک کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ صوبہ خیبر پختونخوا شدید مشکلات سے دوچار ہے، لیکن یہاں کے عوام اب بھی پرعزم ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنا کردار بہتر انداز سے ادا کر رہے ہیں۔